السلام علیکم۔ آج کی ہماری تعلیم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا نہیں دادے ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پھٹریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادے کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادے کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ فائدہ: یہ دل کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارے کی کوئی صورت ظاہر نہیں، پھر مکے والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہو یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا دیا، جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے قصے میں مفصل گزرا ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ انہوں نے کیسے اپنی راہ میں سب کچھ خرچ کر دیا، اپنا مال وغیرہ ہر چیز۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے مال وغیرہ۔ بس مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔